اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل لہ الفرج اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں. کل رات کا جو واقعہ تھا اس کا تذکرہ بھی نہیں ہو رہا. وقت کی کمی کی وجہ سے میں براہ راست آج کے عنوان پہ بات کر رہا ہوں. 2 راتوں سے مومنین اور مومنات کو یہ کمپلین ہو رہی تھی کہ تقریر 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ تاخیر سے ختم ہو رہی. تو آج انشاءاللہ 35-37 منٹ میں ہمارا بیان ہو جانا چاہیے. اور تھوڑا سا آج کی گفتگو کا ایک حصہ اب کل جو کوئسچن آنسر کا سیشن ہے اس کے اندر آ جائے گا. اور میں براہ راست 2 دن کا جو عنوان چل رہا تھا اس کو سمیٹتے ہوئے اس اختتام تک لاتے ہوئے اس ایک روایت کو جو حضرت موسیٰ ہی کے بارے میں ہے پیش کرتا ہوں. کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور اکثر کوہ طور پہ جاتے ہیں. حضرت موسیٰ کا اللہ سے تقریباً پورا کمیونیکیشن کوہ طور کے ذریعے ہوتا. اور جب وہاں جاتے ہیں تو بہرحال ایک دم تو بات شروع نہیں کرتے ہیں، پہلے اللہ کو مخاطب کرتے ہیں. چنانچہ ایک بار آواز دی کہ یا رب الموحدین، اے توحید کا کلمہ پڑھنے والوں کے رب. آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. یا رب العابدین، اے عبادت کرنے والوں کے رب. جواب آیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. یا رب المتقین، اے صاحبان تقوی کے رب. جواب آیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اور آخری میں ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رب العاصین، اور اے گناہگاروں کے رب. گناہگاروں کا رب بھی تو وہی ہے. آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. حضرت موسیٰ گھبرا کے کہتے ہیں کہ اے خدا، میں نے توحید کا واسطہ دے کے پکارا تو ایک بار جواب ملا، اور میں نے تقوی کا واسطہ دے کے پکارا تو ایک بار جواب ملا، اور میں نے عبادت کا واسطہ دے کے پکارا تو ایک بار جواب ملا. اور جب میں نے گناہ کے حوالے سے پکارا کہ یا رب العاصین، تو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار تو نے مجھے جواب دیا. جواب ملا. ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، موحدین توحید کا عقیدہ رکھنے والے جب میری بارگاہ میں آتے ہیں ان کے پاس ان کا صحیح عقیدہ ایک سہارا ہوتا. متقی جب میرے پاس آتے ہیں تو اس کا تقوی اس کا ایک سہارا ہوتا. عبادت کرنے والا جب میرے پاس آتا ہے تو اس کی عبادت ایک سہارا ہوتا. گناہگار جب میرے پاس آتا ہے تو میری رحمت کے علاوہ اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا. چنانچہ میں آگے بڑھ کے اسے سہارا دے رہا ہوں بشرط یہ کہ سچے دل سے توبہ کر کے بارگاہ الہی میں پہنچے. اور یہی منزل آگے چل کر چند 12 یا 13 روایتیں میرے ذہن میں، اور میں یہ پہلے سے اقرار کر لوں کہ یہ 2 خواہشات کو جمع کرنا میرے لیے ناممکن ہے. میں مشکل نہیں کہہ رہا ہوں، ناممکن. کہ ایک طرف مومنین یہ دباؤ ڈالیں کہ مولانا 35 منٹ میں آپ کا بیان ہو جانا چاہیے، اتنی سخت گرمی میں دن بھر روزہ رکھنے کے بعد. ہم تو یہاں 8:15 بجے قرآن خوانی سے آئے ہوئے،
اور دوسری جانب پھر ہر حدیث کا پورا حوالہ، تو یہ دو چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ شروع کی تقاریر میں وقت میں نے زیادہ لیا، آخری تقریر کے اندر میں حوالوں کو ترک کیے دے رہا ہوں۔ 12 یا 13 احادیث جس کے اندر لوگوں نے امام سے خاص پل صراط کے حوالے سے مختلف سوالات کیے، 12-13 حدیثیں میرے ذہن میں۔ اچھا، اب ایک بات خالی ان بچوں کے لیے یا ان مردوں کے لیے یا خواتین کے لیے جنہیں 2 دن پہلے کے پل صراط کے مختصر بیان سے تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا، ایک بہت ہی مختصر کتاب ہے شیخ عباس قمی کی منازل الاخرہ۔ شیخ عباس قمی کی یہ اتنی موٹی والی کتاب مفاتیح الجنان، تینوں رات شب قدر کے اعمال میں آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کے سامنے کھلی ہوئی تھی، آپ کی بغل میں دبی ہوئی تھی، وہی شیخ عباس قمی۔ ایک بہت ہی مختصر کتاب ہے منازل الاخرہ، کہ اگر آپ اسے پڑھنا شروع کریں تو شاید آج سیٹرڈے ہے اور منڈے تک تو رمضان ہے، 2 دن میں پوری کتاب آپ ختم کر لیں گے، کوئی دفتر وفتر سے چھٹی کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کے اندر پل صراط کا پورا ایک چیپٹر ہے۔ تو ایک طرف تو وہ حدیثیں ہیں جہاں پل صراط کی تفسیر، دوسری جانب کچھ 1-2 باتیں ایسی ہیں کہ جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ منازل الاخرہ عربی میں، فارسی میں، اردو میں اور 2-3 سال پہلے بمبئی سے انگلش میں بھی چھپ چکی ہے۔ پل صراط، جہاں پہ ایک تو وہ روایت ہے کہ جس میں امام نے یہ فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد کی آیت جو ابھی تقریر میں آگے چل کے پھر آ رہی، یہ پل صراط کے بارے میں۔ پھر یہ فرمایا کہ پل صراط پر 7 الگ الگ چیک پوائنٹ ہیں، چیک پوسٹ ہیں جہاں پہ مومن کو روکا جاتا، کیونکہ یہ تو بات ہر ایک کو پتا بھی ہے، میں بھی بتا چکا ہوں کہ پل صراط پہ صرف مومن قدم رکھے گا۔ اب اس کے بعد 7 جگہوں پہ مومن کو روکا جائے گا، ہر جگہ اس سے ایک الگ سوال کیا جائے گا۔ منکر و نکیر کے سوال لوگوں کو یاد ہے، پل صراط کے بھی سوال، منکر و نکیر کے سوال پہلا مرحلہ ہے موت کا، پل صراط آخری مرحلہ ہے موت کا۔ دنیا سے نکلے قبر میں گئے، پہلا مرحلہ، پل صراط سے اترے جنت کا دروازہ سامنے ہے، آخری مرحلہ۔ اول مرحلے میں بھی سوال ہے، آخر مرحلے میں بھی سوال۔ تو وہ 7 سوال، وہ 7 چوکیاں، وہ 7 چیک پوائنٹ، ان کے واقعات، ان کی حدیثیں، وہ سب اپنی جگہ۔ جو پوری کتاب نہ پڑھ سکیں تو شاید آدھے گھنٹے میں پل صراط کا چیپٹر پڑھ لیں، لیکن 2 چھوٹی باتیں اس حوالے سے آج اس لیے بیان کرنا کہ پرسوں رات کو میں نے خود یہ عنوان چھیڑ دیا تھا، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، 1000 سال تک تو اس کے اندر چڑھائی ہے، 1000 سال ہموار راستہ ہے، 1000 سال وہ اترائی یا سلو، یہ پل صراط۔ ایک بات، کسی راوی نے گھبرا کے یہ سوال کیا تھا کہ مولا، اور ایک بار نہیں، یہ جو 12 حدیثیں میرے ذہن میں اس وقت ہیں، ہوں گی تو 50-60 حدیثیں اس وقت جو میرے ذہن میں، تو یہ ساری حدیثوں میں یہی سوال تھا کہ مولا یہ تو ایسا پل ہے کہ اس پہ تو کوئی چل ہی نہیں سکتا، اس کو تو یہ کہنا ہی ایک طرح غلط ہے کہ ایک پل ہے جس پر سے چل کے تمہیں جانا، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، کون اس پہ چل پائے گا؟ تو اب یہ 12 سوالات الگ الگ لوگوں نے کیے، 12 الگ الگ جواب، ان میں سے 2 اس وقت مجھے بیان کرنا۔ پہلا یہ کہ امام معصوم نے ایک مرتبہ جواب یہ دیا کہ تم اس وقت بھی پل صراط پہ چل رہے، تم تو وہ پریشان ہو نا کہ قیامت کے دن اور میدان سے فارغ ہونے کے بعد اور جنت جاتے وقت پل صراط پہ جائیں گے تو بال سے زیادہ باریک پل پہ کیسے چلیں؟ ابھی بھی پل صراط، دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا کہ تمام وہ حقوق بھی ادا کرو جو اللہ چاہتا، اور دنیا میں پھر اس طرح سے بھی رہ جاؤ کہ وہ کیفیت نہ ہونے پائے جس کو امام نے یہ کہہ کے منع کیا، اسلام میں روحانیت نہیں، لنگوٹی باندھ کے ہمیں زندگی نہیں گزارنا ہے، وہ صرف حج کے موقع پر۔ ہمیں صحرا میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے 60 سال زندگی نہیں گزارنا، وہ صرف عرفات کے میدان میں۔ یہاں رہنا ہے، بیوی، بچے، کھانا پینا، لباس، مکان سب چاہیے، اور دوسری جانب وہ واجبات و حلال و حرام کا خیال کرنا۔ امام نے فرمایا یہ بھی ایک پل صراط ہے، ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا دن میں کتنی مرتبہ ہم اس پہ سے پھسل کے جہنم میں گرتے ہیں۔
پھر کوئی سہارا مل جاتا ہے کسی اللہ نے مشکلات کا، دوبارہ پولیس صراط پہ آ جاتے ہیں۔ اب مثلا میں اس کی بہت چھوٹی مثال دیتا ہوں، جو اتنا مختصر سا علم میرے پاس ہے اس کے اعتبار سے میری مثالیں بھی چھوٹی ہوتی، کیا یہ پولیس صراط سے کم نہیں کہ ایک شخص اپنے گھر کے اندر اپنی ماں اور اپنی بیوی کے حقوق میں توازن برقرار رکھ سکتے؟ کتنے % لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ اس طرح سے زندگی گزاری جائے کہ نہ ماں کی نافرمانی اور بے ادبی ہونے پائے، اور نہ ہی اللہ رسول امام کے نام پر ایک وعدہ کر کے جس خاتون کو آپ اپنے گھر میں لائیں اس کی کوئی حق تلفی ہونے پائے۔ اب یہ جملہ جو میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں بہت تشریح طلب ہے، اس کو اسی طرح مت لیجیے گا۔ ماں کا رشتہ تو ایک مجبوری کا رشتہ ہے، یعنی اللہ نے پیدا کر دیا، آپ آگے دنیا میں۔ بیوی کا رشتہ آپ کا ایک وعدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، ایک آپ کا پرومس ہے، ایک آپ نے ایگریمنٹ پہ سائن کیے ہیں، دیکھا ایک ایگریمنٹ جس میں آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے یہ حقوق ادا کریں گے۔ زبان سے کیا ہوا وعدہ اس کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، لیکن دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا، نہ ماں کی مخالفت ہونے پائے نہ بیوی کی حق تلفی ہونے پائے، یہ پولیس صراط سے کم نہیں۔ بال سے باریک پل پہ چلنا آسان، اپنی فیملی لائف کو دونوں طرف کے پریشر کے درمیان رہ کر اس طرح سے گزارنا کہ اللہ راضی رہے۔ اب مسئلہ نہ بیوی کو راضی رکھنے کا نہ ماں کو راضی رکھنے کا، اللہ راضی رہے، یہ پولیس صراط سے کم نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اور پھر بہت ساری جگہوں پہ امام نے یہ جملہ مختلف حوالوں سے ارشاد فرمایا، اِنَّا مُجَالَدَةِ السُّيُوفِ أَحْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ، تلواروں کا چلنا یا تلواروں پر چلنا یہ زیادہ آسان ہے، رزق حلال کی طلب اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ جو آپ اپنے بزنس کے اندر جا کے اور اپنے جاب میں جا کے یا کسی کو اپنے گھر ملازم رکھ کے جو آپ کام لیتے ہیں، یہ پولیس صراط پر چلنے سے زیادہ مشکل ہے۔ تلواریں چلانا آسان ہے، تلوار پر چلنا آسان ہے، تلوار کی دھار پر، لیکن رزق حلال۔ اور پھر یہ حدیث آج کی نہیں، یہ حدیث ہے 1300 سال پہلے، جب امام کا غلام مصر میں گیا اور ذرا سا مارکیٹ کو دیکھ کر اس نے چیزیں مہنگی بیچی اور امام نے سارے پیسے ٹھکرا دیے، اور پھر یہ جملہ تھا 1300 سال پہلے کی حدیث، جب رزق حلال اتنا مشکل بھی نہ تھا۔ جب آج کا زمانہ جس کے لیے امام یہ ارشاد فرما دے کہ 70 درہم حرام کے کمانا آسان ہے، 1 درہم حلال کا کمانا زیادہ مشکل ہے، یہ بھی ایک پولیس صراط۔ تو اب وہ جو قیامت کے پولیس صراط سے آدمی ڈر رہا، امام نے کہا اس سے زیادہ یہاں کے پولیس صراط پر غور کرو۔ اب یہ ایک حدیث بہت تشریح طلب ہے، لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ اس قیامت کے عذاب سے پہلے دنیا کی اپنی ذمہ داریاں مومن کو یاد رہیں۔ مولانا آگے تشریف لائیے، آپ حضرات درود بھیجیے، آگے تشریف آگے۔ اب ذرا سا راستہ دے دیے۔ دوسری حدیث جو اصلی پولیس صراط قیامت کا ہے، جس کا بیان سن کے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اب وہ یہ ٹھیک ہے مولانا دنیا میں جو کچھ ہے وہ تو ہے، لیکن وہ جو پولیس صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، کیسے اس پر سے گزریں گے؟ اب حدیثوں کا ایک اور سلسلہ ہے، امام کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے فرض کیجیے ایسی ہی کوئی صورتحال آپ کے سامنے دنیا میں آ جائے، یہاں سے آپ کو ادھر جانا ہے، بیچ میں بالکل جہنم جیسی خطرناک وادی اور ویلی ہے۔ تو ایک تو آپ نے ٹارزن وارزن کی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ وہ رسہ ڈال کے پھر رسے کو پکڑ کے پتہ نہیں کس طرح پہنچتا ہے نا، ایک تو یہ کیفیت ہے، وہ فلموں ہی میں اچھی لگتی ہے اور وہ ٹارزن ہی پہ اچھی لگتی ہے، نہ حقیقی زندگی میں اس کی نقل کرنا نہ ہم جیسے اس کے اوپر عمل کر سکتے۔ پھر کیا ہے آج بڑا آسان طریقہ، ضرورت کیا اس زحمت پہ پڑھنے کی؟ ہیلی کاپٹر کرائے پہ لیجئے، چارٹر پلین کرائے پہ لیجئے، یہاں سے اڑیے اور اڑ کے وہاں پہنچ جائیے، پل پہ قدم ہی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایتوں کا جملہ ہے کہ کچھ لوگ پولیس صراط پہ بجلی کی تیزی سے اڑتے ہوئے جایا کریں گے، ادھر قیامت کا میدان ادھر جنت کا دروازہ،
یا ہم ہیں کہ رینگ رینگ کے چل رہے ہیں، ہر لمحے ڈر رہے کہ اتنا باریک پل ہے، اتنا تیز پل ہے، گر نہ جائیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے وہاں سے اٹھایا، سواری میں بٹھایا. اب کون سا ہیلی کاپٹر ہے، کیسا پلین ہے، کیا راکٹ ہے، وہ بات کی چیزیں، لیکن روایتوں میں جملہ وہ بجلی کی تیزی سے پل صراط کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے سیدھا جنت کے دروازے پہ جا کے لینڈ کریں گے. اب یہ بھی سوال کا جواب دیا، مولا اس پل صراط سے مومن گزرے گا کیسے؟ کہا بعض مومن ایسے ہوں گے. اچھا، اب جب امام نے یہ ارشاد فرمایا تو کیا سننے والا اس پہ خاموش ہو کے گھر چلا جائے گا؟ نہیں، وہ تو نہیں جائے گا. وہی جائے گا جو گھڑی دیکھ رہا ہوگا کہ امام کا سیکنڈ کب ختم ہو تو میں جلدی سے نکل بھاگوں. لیکن جو کچھ امام سے لینے آیا وہ تو فوراً رک جائے گا، جا بھی رہا ہو تو رک جائے گا کہ مولا وہ کون لوگ ہیں. اب اس کا جواب امام نے دیا. یہ میں آج کی تقریر میں کیسے 35 منٹ کی تقریر بھی میں کروں اور اس کے بعد یہ ساری تفصیل بھی بتاؤں اور پرانے موضوع بھی مکمل کروں، یہ آپ کے اس اطمینان کے لیے میں نے کہا کہ جب ایسا پل صراط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کتنی ہی نیکی کر لیں اس مرحلے سے تو گزرنا ہے نہیں. پل صراط ہے لیکن کچھ اسپیشل لوگوں کے لیے باقاعدہ فلائی کر کے جانے کا انتظام موجود ہے. ان کو پل صراط کی کسی تکلیف سے نہیں گزرنا. خالی ایک کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، خالی ایک کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اتنی معمولی سی بات، بہت بڑی بات. امام نے فرمایا جو اس دنیا میں صبر سے زندگی گزارتا ہے اس کے لیے پل صراط وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ ایک زندگی گزار چکا ہے. صبر، مصیبتیں آئی وہ صبر کر رہا. یہ بھی آپ نے سنا ہے صبر کی دو قسمیں، ایک اندل مصیبہ، ایک اندل معصیہ. مصیبت کا مرحلہ آیا اس نے صبر کیا، اس کے بچوں نے بھی آ کے کندھا ہلائے. بابا ہر ایک کے یہاں تو ٹیلی ویژن ہے، ہر ایک کے یہاں تو مرسیڈیز گاڑی ہے، ہمارے جتنے کلاس فیلو ہیں اتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. وہ گرمیوں کے اندر انگلینڈ گھومنے گئے، وہ گرمیوں میں سوئٹزرلینڈ گھومنے گئے، وہ گرمیوں میں ڈزنی لینڈ گھومنے گئے. بابا ہمارے یہاں یہ کیوں؟ میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں. بچے نے کندھا ہلایا اور بیوی نے کندھا توڑ دیا کہ میں کس چور، کٹے، کس فقیر، کس بھکاری کے گھر میں یہاں پہ آئی. جب مجھے نہیں کھلا سکتے تھے تو کیوں لے کر آئے مجھے؟ کیوں مجھ سے شادی کی؟ ایک فقیر اور بھکاری کے گھر میں آ گئی تو کندھا ہلانے والی تو نہیں ہے نا، تو کندھا توڑنے والی ہے. تو خلا یہ اللہ یہ کہ ڈائٹ پر ہو، سلیمنگ کا اس کو شوق ہو گیا ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہت بڑی مصیبت ہے. یہ بھی ایک صبر ہے. خالی تیروں کے مقابلے میں، تلواروں کے مقابلے میں جمنا نہیں، یہ بھی ایک صبر ہے. کس کا دل اپنے بچے کی یہ بات سن کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوگا؟ مگر صرف اس لیے صبر کیا جا رہا کہ جس انداز سے جو چیزیں میرے جگر کا ٹکڑا مانگ رہا اور جو چیز میری شریک حیات مانگ رہی ہے وہ اگر میں لینے جاؤں گا تو مجھے حرام کے راستے پہ جانا پڑے گا. نہیں، حرام کے راستے پہ نہیں جاؤں گا. ہاں پاپا تو نہیں ہے نا، مر تو نہیں رہا ہوں، 1000 سے پھر بھی بہتر ہوں. وہ معصوم کی حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی چیز کا نام کہ دنیا کی چیزوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھ کے شکر کا سجدہ کرو، اللہ نے اس سے تو بہتر بنایا. اور آخرت کی چیزوں میں ہمیشہ اپنے سے بہتر کو دیکھو اور سوچو میں نے تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کیا. 3 راتیں شب قدر کے اعمال کیے، آدمی خوشی سے بھول کے کپا ہو گیا. اس کو دیکھو جو پورے رمضان کی 30 راتیں جا کے بھی گزار رہا ہے اور دن کو رزق حلال کے لیے کوشش بھی کر رہا، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. آخرت میں ہمیشہ اپنے سے بہتر کو دیکھ کر سوچو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. دنیا میں ہمیشہ اس کو دیکھو. شیخ سعدی کا واقعہ کتنا پڑھا جاتا، اتنا کہ اب تو مجھے 35 منٹ کی تقریر میں پڑھتے ہوئے بھی شرم آ رہی، لیکن بہرحال پھر بھی پڑھ دوں. اور وہ یہ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے آخر تیری کون سی نافرمانی کی؟ جو نافرمان ہیں، جو سرکش ہیں، جو مغرور ہیں، جو گھمنڈی ہیں، جو متکبر ہیں، ان کی تو حالت یہ ہے کہ گھر میں پہننے کے لیے سینکڑوں جوتے پڑے ہوئے ہیں. ایک خاتون تھی کسی ملک فلپائن کی، کتنے 4000 5000 کتنے جوتے جو قیامت میں پڑیں گے بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا بندہ وہ بھری ہوئی ہے الماری جوتوں سے. اور میں کہہ رہا ہے کہ عبادت گزار متقی پرہیزگار بندہ آج یہ حالت آ گئی ہے کہ ایک جوتا پہننے کو نہیں، میں ننگے پیر گھر سے نکل رہا ہوں. اور کمپلین کرتے چلے مسجد کے دروازے پہ وہ آدمی نظر آیا جس کی ٹانگ ہی کٹی ہوئی. فوراً مسجد میں جا کے شکر ادا کیا، خدا بندہ جوتا نہ ملا تو نہ صحیح، ٹانگ تو سلامت ہے نا، اس سے تو میں بہتر ہوں. اس طرح سے زندگی گزاریے تو آج کے دور میں زندگی آرام سے گزرے گی. ورنہ
ٹیلی ویژن کا ہر ایڈورٹائز، ورنہ ہر قسم کا ڈرامہ، ورنہ ہر قسم کے پروڈکٹ روزانہ آپ کو بیمار کرے گا. ڈپریشن، ٹینشن، کہاں سے یہ چیزیں گھر میں لے کے آ. یہ صبر کی ایک قسم بتا رہا ہوں. پولیس سے رات پر فلائی کرنے کا طریقہ، پولیس سے رات سے آپ یہ بال سے زیادہ، تلوار سے زیادہ، آگ سے زیادہ چھوڑیں، آپ بڑے مزے سے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ طریقہ مثلا اس میں سے ایک صبر، عند المعصیہ، گناہ کے راستے پہ نہیں جانا. اسی انداز سے یہ تو میں نے اس لیے رس کی مثال دے دی کہ آج کل بہت سارے گناہ اس وجہ سے ہو رہے. گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. خرچہ کس کا نام ہے؟ وہ بہترین جو نیا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا ٹی وی، اس کا نام گھر کا خرچہ، روٹی کا نام نہیں. وہ سہولت نہیں مل رہی، یہ پوری نہیں ہو رہی، اس لیے ہم رزق حرام کی جانب جا رہے ہیں. بہت بڑا شاندار قسم کا ولا ہم کو چاہیے اس لیے، لیکن اس کے علاوہ عورت ساری اس کی سہیلیاں، ساری اس کے خلاف پہلو سب بے حجاب آ رہی ہیں، اس کا بھی دل چاہتا. بہت تلخ اور کڑوا گھونٹ اس کو پینا پڑے گا اس ماحول میں. ایک بچہ ہے، سارے اس کے ساتھی پرومو نائٹ میں جا رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، میوزک سنی جا رہی ہے، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، نہیں جانا. یہ سب صبر کی قسمیں ہیں. آج کا میرا موضوع صبر نہیں، لیکن میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ جس کو، جب میں عام طور پہ یہ ایک حدیث پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے تو پولیس رات کو بہت آسان کر دیا، صبر کرنے والوں کے لیے ہوائی جہاز کا انتظام ہے. نہیں، یہ والے صبر، یہ سارے صبر. اور واقعا یہ اتنی بڑی نیکی اس دنیا ہی میں گویا آپ نے بال سے زیادہ باریک پل کو طے کر لیا. تو اس طرح کی اور بہت ساری نیکیاں. جب میں نے شاید پرسوں یہ جملہ یہاں بھی کہا، لیکن جب میں اکثر پڑھتا ہوں کہ پولیس رات پہ ایک پورا اشرا میں پڑھ چکا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں اس میں آپ نے پڑھا کیا ہوگا پولیس رات کا؟ مثلا یہی پڑھا. یہ 12 حدیثیں تو ہیں کہ کون لوگ پولیس رات کے اوپر بجلی کی تیزی کے ساتھ گزرا کریں گے، جن کو پولیس رات نظر تو آئے گا. وہ دوسروں کی حالت تو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن خود اتنے آرام کے ساتھ کراس کر کے چلے جائیں گے. وہ کون سی نیکیاں ہوتی. تو اللہ عذاب دینے کا شوقین نہیں، ماں و باپ سے زیادہ مہربان. وہ ہم کو دعائے کمیل میں یہی تو ہے نا، اے خدا کیسے ممکن ہے کہ تو ایک بندہ مومن کو آگ میں جلتا دیکھ اور یہ بھی دیکھے کہ اس میں بھی وہ تجھی کو پکار رہا اور تو اس کو نظر انداز کر دے. وقت نہیں ہے ورنہ دعائے کمیل کے جملے اور ترجمہ، لیکن ہر ایک کو دعائے کمیل کا خلاصہ معلوم. ہم خود معاملے کو اتنا خراب کر دیتے ہیں، ورنہ وہاں تو قدم قدم پہ خدا رحمت نازل کرنے کو تیار، آگے بڑھ کے ہمیں سہارا دیتا ہے کہ وہ بندہ مومن تو اپنے تقوی کے عصا کو سنبھال کے آگے بڑھ رہا. اس بندہ مومن کے پاس تو اپنی عبادتیں ہیں، تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، تمہارا ہاتھ پکڑنے کو میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو اب یہ سارے مرحلے، یہ تو جو 2 دن کی گفتگو تھی اسے مکمل کر. رحمت کے بہانے اللہ ڈھونڈتا، بندہ مومن ذرا خواہش تو ظاہر کرے. مگر ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ پولیس رات آخرت سے پہلے دنیا میں جو ہے اس کی جانب توجہ دینا. اور یہاں پہ بہت چھوٹی چھوٹی 2 باتیں عرض کر کے 35 منٹ میں غالباً 20 منٹ پورے ہو گئے، تو بہت مختصر یہ 15 منٹ میں یہ بات کر دیتا ہوں. البتہ یہ عین ممکن ہے کہ 35 میں نے کہا ہے تو 37 ہو جائے، اس کو نظر انداز کیجئے گا، مثلا ایکسٹرا 37. اچھا تو اب سنیے یہاں پہ، اب اس کے اندر جو باتیں ابھی بیان کی گئی اس میں اضافہ کروں 2 اور حدیثوں کا. اب یہ حدیثیں اس پر جو مراجع کرام کی بحث ہے اسے ایک طرف رکھی. کہا کہ بعض کافر ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور ان کو عذاب کی تکلیف نہیں ہوگی، ہیں جہنم میں اور عذاب سے محفوظ. بھائی خدا ان کو بھی جنت ہی میں لے آتا نہیں. وہ بھی دعائے کمیل کا جملہ، کیا ہے خدا وہ کچھ لوگوں کے لیے تو نے جہنم رکھی ہے، ورنہ تو مجھے یقین تھا کہ جہنم خالی رہ جائے گی. یہ دعائے کمیل. تو اب 2 کے بارے میں تو روایتوں میں کہا، ایک نوشیروان اور ایک حاتم طائی. جہنم میں جانا ہے کیوں؟ جنت کی شرط اولین ہے صحیح عقیدہ، ایمان، مگر عذاب جہنم سے محفوظ. نوشیروان کے لیے وضاحت آئی کیونکہ وہ عادل تھا، اور عدل اللہ کی اپنی صفت ہے، اصول دین میں شامل ہے. جو عدل کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کو اتنا پسند ہے. عدل کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا کبھی ہم حکمران بنیں گے تو عدل کریں گے، نہیں. عدل ہر لمحے کرنے والی چیز. یہ ہماری کمیونٹی کا ہے، وہ دوسری کمیونٹی کا.
چنانچہ اس کا حق پہلے اس کا حق بعد میں. نیاز بھی سرو کی جائے گی تو یہ اپنا ہے، اس کو پہلے دینا ہے، وہ اپنا نہیں اس کو بعد میں دینا. یہ اپنا رشتہ دار ہے، وہ اپنا رشتہ دار نہیں. اگر کبھی ہمارے سامنے یہ معاملہ آیا بھی کہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، طے کرانا نہیں، ہم تو اس کا ساتھ دیں گے. اپنے سے جو ایک فطری محبت، وہ فطری محبت ہے. اسلام نے والدین، اولاد، صلہ رحمی، پڑوسی یہ دائرہ رکھا ہے، مگر اس وقت تک جب تک کہ کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے. جیسے میرے مرحوم استاد اظہر حسن ریزی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب اپنے دادا کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جی میرے دادا تو اپنے علاقے کے نامی گرامی چور اور رسہ گیر تھے. یہ خالصتاً ایک پاکستان کی ٹرمینالوجی ہے. بدن پہ ایسا تیل مل کے دیواریں پھاندا کرتے تھے کہ ان کو پکڑ بھی نہیں سکتا تھا. ایک دفعہ گئے کسی بڑے آدمی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے، دیوار پھاند کے اندر تو پہنچے، مگر کم وقت ملعون نامعقول گھر والے جاگ رہے تھے، اس لیے ان کو بھاگ کے آنا پڑا. جو صاحب خانہ ہے، جس کا اپنا مال ہے، جس کی اپنی جائیداد ہے، وہ کم وقت بھی ہے، نامعقول بھی ہے، ملعون بھی ہے. دادا چونکہ اپنا ہے تو چور ہونے کے باوجود اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. یہ جو ہمارے ایک طریقہ آ گیا، اگرچہ ایمان ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بناتا ہے، لیکن فطری بات کمیونٹیز کی بنیاد پہ اب تقسیم ہو رہی ہے، رشتہ داریوں کی بنیاد پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. نوشیروان اپنے عدل کی وجہ سے کافر ہونے کے باوجود عذاب جہنم سے محفوظ، اور مومن اپنے روزانہ کے معاملات میں. اللہ کے رسول اپنی ایک زوجہ کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا وہاں پہ کوئی مومن آئی ہوئی ہے، زوجہ رسول سے کچھ سوالات پوچھ رہی ہے اور وہ اس کو جواب دے رہی. اور مہمان آتا ہے تو کچھ تو خدمت کی جاتی. چنانچہ زوجہ رسول نے اس کے سامنے کھجوروں کا طبق رکھا. کھجور ہے جو عرب میں بہترین تحفہ ہے، بہترین طعام ہے، بہترین غذا ہے، بہترین ریفریشمنٹ ہے کسی کو دینے کی. وہ خاتون نے باتیں کرتی جا رہی ہے، کھجور اٹھا رہی ہیں اور کھجور کھانا جا رہی ہیں. لیکن چونکہ اصل تو سوال پوچھنے آئی ہیں، کھجوریں کھانے تو نہیں آئی ہیں، تو زیادہ توجہ سوال کی طرف. ایک بار اس کے چھوٹے سے بیٹے نے جو اس کے ساتھ تھا، ماں کی کھجور پہ ہاتھ ڈالا اور کھجور لے کے کھانا کیا. ایک دم چوکی ہوا. اس نے وہ کھجور واپس لی، اس کے برابر سے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کو دیا اور ساتھ میں جو اس کی ایک بچی بھی آئی ہوئی تھی. بچے 2 ہی اچھے کا جو آج اصول ہے، اور 2 میں بھی ایک لڑکا ایک لڑکی، ویسی کمپلیٹ فیملی والی تھی. آدھی اس کو کھلائی اور پھر باتیں ہونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد جو مسئلے پوچھنا تھے پوچھ کے چلی گئی. اللہ کے رسول نے اس کو جاتے دیکھا تو اپنی زوجہ سے کہا کہ ایک جنتی جا رہی. یا رسول اللہ، یہ اللہ نے آپ کو خبر دی ہوگی، آپ تو عالم الغیب ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم ہے، آپ چھپی ہوئی باتیں جانتے. کہا نہیں، یہ نہ اللہ والی خبر ہے نہ جبرائیل کی وحی ہے، یہ اس کا طرز عمل جو میں نے دیکھا. جو باپ اور ماں اپنی اولاد کے اندر اس طرح سے عدل اور برابری کرے کہ اگر کھیل میں بھی اس کے بچے نے ایک چیز لے لی تو نہیں، دونوں میری اولاد ہے، بیٹا بھی میرا ہے، بیٹی بھی میری ہے، آدھا اس کو دیا جائے گا، آدھا اس کو دیا جائے گا. یہ اسلام کا ایک بہت اہم موضوع ہے، اولاد کے درمیان عدل کرنا. ابھی تو بہت سارے اس کے مرحلے. اب میں پھر ایک جملہ کہوں گا، آپ کہیں گے مولانا چل بنا لی ہماری ہر چیز میں. کہتے ہیں عدل کے عنوان پہ جو میرا ایک اشرا، وہ اللہ والے عدل کا تذکرہ، اس میں صرف آدھے گھنٹے، پھر 9.5 مجالس جو ہے جو عام زندگی میں ہمیں عدل کا مظاہرہ کرنا. پاکستانی کا ساتھ دے، انڈین کا نہیں، انڈین کا ساتھ دے، غیر انڈین کا نہیں، خوجہ کا ساتھ دے، غیر خوجہ کا نہیں، سید کا ساتھ دے، غیر سید کا نہیں. عدل بہت اہم مسئلہ. یہ عدل ہی وہ منزل ہے جو اتنا مشکل ہے کہ قرآن جہاں 2 شادیوں کی اجازت دے رہا، اب آج کل کے دور میں کتنا مشکل ہے یہ شرط لگا رہا کہ عدل کرنا ہوگا، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حقیقی عدل تو ناممکن چیز ہے. لوگ صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ 2 شادیوں کی اجازت، شرط بھی تو دیکھو، ایک وقت میں 2 شادیاں. اچھا عورتیں کہا یہ چیز برداشت کر سکتی ہیں. میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھئی سنتے ہو؟ ہاں سن رہا ہوں بھائی. سنتے ہو تو مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اب کیا جواب دیں گے آپ اگر آپ کی بیوی آپ سے پوچھے؟ یہی تو کہیں گے نہیں، بہت محبت کرتا، اتنی محبت تو میں دنیا میں کسی سے نہیں کرتا ہوں. اچھا اگر میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ میں محبت کرتا ہوں تو مر جاؤ گی تو میں پاگل ہو جاؤں گا.
یہی جواب دے سکتے ہیں اگر آپ کو گھر اطمینان سے چلانا ہے، خیریت سے، صبح کی سحری اگر آپ کو چاہیے پراپر، تو خیر کہا کہ میں تو مر جاؤں گا، پاگل ہو جاؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے بعد دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ کہا بھائی پاگل آدمی تو کچھ بھی کر سکتا۔ تو اب یہ جو ایک اچھا اب اس کے بعد اس کے اندر ایک اور بہت اہم موضوع، علی والے دیوانے ہو کر بھی بہلول کی طرح کے دانے بنتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پوری تقریر ہے، لیکن واپس آ جائیے، آج وقت نہیں۔ اس جملے کا ایک مطلب بھی تھا، علی والے واقعان علی کی محبت میں دیوانے ہیں، مگر علی کی محبت میں دیوانے ہو کر بھی بہلول دانا کی طرح چلیں گے سیرت علی پر، نماز ویسی پڑھیں گے جیسے علی نے بتائی، قرآن ویسا پڑھیں گے جیسا علی نے بتایا، زندگی ویسی گزاریں گے جیسا علی نے بتائی، علی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ مولا آپ کی نماز ویسی ہوتی ہوگی، ہم تو آپ سے بھی بہتر نماز پڑھ کے دکھائیں گے۔ وہ بالکل ایک الگ موضوع، آپ سمجھ تو رہے۔ میں واپس آتا ہوں، عدل، اولاد، گھر والے، رشتہ دار، اپنے اور پرائے بزنس پارٹنر، ایک بہت اہم موضوع، لیکن یہی چیزیں ہیں۔ ایک طرف لوگ کہتے ہیں مولانا وہ آسان سا نسخہ بتائیے کہ ہم جنت میں چلے جاؤ، کچھ نہ کرنا پڑے، نہیں، عدل۔ ادھر حاکم تائی کا سخاوت، کافر ہے جنت میں نہیں جا سکتا، مگر جہنم میں جائے گا اور ٹھاک سے بیٹھا ہوا عذاب اس کو تکلیف نہیں دے گا، کیونکہ سخی، راہ خدا میں خرچ کرنا جانتا، احسان جتا کے نہیں، اناؤنسمنٹ کر کے نہیں، اپنے نام کے بورڈ لگا کے نہیں، مائک پر اپنے نام کا اناؤنسمنٹ سن کے نہیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں بھی کبھی ضروری ہوتی ہیں دوسرے لوگوں کو شوق دلانے کے لیے، دوسروں کو دکھا کے عبادت کرنا یا تو جائز نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے، مگر دو موقعوں پہ صحیح۔ اگر کسی پہ تہمت لگ جائے کہ فلاں عبادت نہیں کرتا تو تہمت ہٹانے کے لیے اجازت، یہ بھی ایک الگ تقریر۔ اور نمبر 2، دوسروں کو شوق دلانے کے لیے ہم 10,000 درہم دیں گے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں اناؤنسمنٹ کی، لیکن اس لیے کیا کہ شاید یہ دیکھ کر 5 آدمیوں کے اور ہاتھ اپنی جیب میں چلے جائیں، یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ۔ تو ہمیں کسی کی نیت پہ شک کرنے کا اختیار نہیں، لیکن ہر آدمی ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، اپنی حالت ہر آدمی جانتا ہے، وہ خود دیکھ لے کہ میں یہ سخاوت کس انداز سے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے لیے تو حاتم طائی جہنم میں جا کے جب عذاب سے بچ سکتا ہے، تو بندہ مومن اس سخاوت کے نتیجے کے اندر، یہ بھی دوسری روایت، پورے صراط پہ نہیں جائے گا، ادھر ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے گا، فلائی کر کے سیدھا جنت کے اندر اترے گا۔ یہ روایتیں ہیں یہ ساری۔ اور سخاوت پر ایک 2 چھوٹی سی باتیں سن لی، یہ پرانی تقریروں کا خلاصہ ہے، یعنی خلاصہ نہیں، نامکمل باتیں۔ قرآن کریم کا ایک سورہ جو ہمارے دنیاوی مصیبتوں کی جڑ بتا رہا۔ اب علاج کے بارے میں کہا جاتا ہے جب کوئی آدمی بیمار ہو تو علاج کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جو بیماری ہے نا، بس ایسی دوا دے دو کہ اس وقت اس کو بخار ہے وہ نہ رہے، کھانسی ہے وہ نہ رہے، لیکن جو اصل سبب ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے، 10 دن بعد دوبارہ یہ چیز آ جائے گی۔ اور ہونی بھی چاہیے، ڈاکٹروں کا گھر کس بات پہ چلتا ہے، اسی بات پہ تو چلتا ہے نا، اگر علاج کرا دے تو وہ تو فاقے کرنے لگیں گے۔ لیکن اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے دیانتداری، اس وقت کا بخار، اس وقت کی کھانسی، اس کا علاج نہیں کر رہے، کیوں ہو رہا ہے یہ بخار، جل پکڑ کے جل کا خاتمہ کرو، تاکہ نہ آج یہ خرابی رہے نہ بعد میں آنے پائے۔ قرآن بتا رہا ہے تمہارے دنیاوی پرابلم کی جڑ کیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو آج میں نے تلاوت کی، قرآن کریم کا سورہ نمبر 89، 8 اور 9، جس کا نام ہے سورہ والفجر۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام راوی سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ آج فجر کی نماز جو پڑھ کے آئے کیا اس میں سورہ امام حسین پڑھا؟ راوی چونک گیا، مولا یہ کون سا سورہ؟ قرآن کریم کے 114 سورے ہیں، سب کے نام مجھے یاد، یقیناً کچھ سوروں کے 1 سے زیادہ نام ہیں، لیکن وہ بھی یاد ہوتے ہیں آدمی کو۔ 41ویں سورے کے 2 نام ہیں، 9ویں سورے کے 2 نام ہیں، سورہ فلق والناس کو معوذتین کہتے ہیں، سورہ کافرین کو جہاد کہتے ہیں، مگر سورہ امام حسین، مولا یہ کون سا سورہ؟ کہا بندہ مومن کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے،
کہ وہ اپنی نمازیں پڑھے اور فجر کی نماز میں میرے جد والا سورہ کبھی تلاوت نہ کرے. روز کریں تو کیا کہنا، ورنہ کم از کم ہفتے میں ایک دن. راوی نے کہا لیکن مولا وہ سورہ ہے کون سا؟ کہا وہ سورہ والفجر. سورہ والفجر کا ایک نام سورہ امام حسین بھی ہے. میں اپنے تقریر کے موضوع پہ ہوں کہ یہ جو ہماری سخاوت عدل پورے سراج سے کراس کرانے والی چیز ہے، اب اس کے حوالے سے قرآن کی یہ بات سنی. سورہ والفجر کو سورہ امام حسین کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اس کی پہلی آیتیں بھی امام مظلوم کے بارے میں ڈائریکٹ ہیں اور آخری آیتیں والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. کتنی ہی روایتوں میں، ہماری روایتوں میں ہے کہ اس سے مراد عاشور کی فجر ہے اور محرم کی پہلی 10 راتیں، اور آخری تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں. اسی سورے کی آخری آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ سورہ امام حسین. پہلی آیت عاشور کا دن جہاں سے جہاد کا آغاز ہوا، آخری آیت سے پہلے عاشور جہاں پہ جہاد کا اختتام ہوا، حسین اب میرے پاس آنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ شروع اور آخر. اس کے علاوہ اس سورہ کے اندر ظالموں کے ظلم کو بتایا گیا تو یہ مقصد امام ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ. یزید بے حیائی سے ہنس رہا تھا، دیکھا میں نے کس طرح سے حسین اور آل حسین کو اس طرح سے شہید کرا دیا. شہید تو میں کہہ رہا ہوں احترام، کس طرح سے ان کو قتل کرا دیا. اب کون ہے میرے سامنے آواز اٹھانے والا؟ اور پھر کیا نتیجہ ہوا؟ سلیمان کے جہاد، مختار کے جہاد سے لے کے آج تک کے جو جہاد ہوتے ہیں، یزید کی بے حیائی سے ہنسنا کہاں. اب یہ سورہ امام حسین کا پیغام ارشاد ہو رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد واکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. یہ یزید کو پیغام دے رہے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کتنا شاندار انہوں نے اپنا شہر بنایا تھا ارم، جنت ارم التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ تعریف کر رہا ہے کہ ایسا شہر آج تک دنیا میں نہیں بنایا. سمود الذین جابوا الصخر بالواد، وہ قوم سمود جن کی ٹیکنالوجی اتنی ہائی تھی کہ پہاڑوں میں باقاعدہ پہاڑے کھود کھود کے اندر شہر بناتے. فرعون ذی الاوتاد، وہ طاقت والا فرعون ذرا ذرا سی غلطیوں پہ سر اور پاؤں میں بیخے ٹھوک دیتا تھا. اتنی طاقت، ایسی ٹیکنالوجی. الذین طغوا فی البلاد، ہم نے طاقت دی، ہمیں ٹیکنالوجی دی، بجائے اس کے کہ وہ سلیمان نبی کی طرح ہمارے سامنے جھکے. نہیں، شہروں میں انہوں نے طغیان برپا کیا، سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، معاشرے میں فساد برپا کیا. ان ربک نہیں فصب علیہم ربک صوت عذاب. اللہ دیکھتا رہا، کوئی جلدی نہیں. پھر جو اللہ نے عذاب کا کولا اٹھایا تو آج نام و نشان نہیں مل رہا. ان ربک لبالمرصاد. اے ہر ظالم سن لے، تیرا رب تیری طاق میں بیٹھا ہے، پہلے تجھے ظلم کا موقع دے گا، پھر جو اللہ کا انتقام آئے گا. اب یہ دیکھیں، یہ سورہ امام حسین معاشرے کے تمام ظالموں کے خلاف ایک پیغام ہے جو مقصد ہے امام مظلوم. اب اس کو اس لیے سورہ کا امام حسین کہتے ہیں. امام کی تاریخ بھی ہے، امام کے جہاد کا اختتام بھی ہے، امام کے جہاد کا مقصد بھی اس میں بتایا گیا. درمیان کی کچھ آیتیں سنی جو ہمارے اور آپ سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے. یہ بھی ہم سے متعلق آیتیں لیکن وقت نہیں. اچھا، اب میں عادت نہیں ہے لیکن بہرحال رمضان ہے اور آخر رمضان 35 منٹ ہو گئے. مسائل پر آ سکتا ہوں، امام مظلوم کا تذکرہ، اور 10 15 20 منٹ اور بھی لے سکتا ہوں اگر آپ حضرات کی پرمیشن.
بس آپ کا میں شکر گزار ہوں. آج آخری مجلس ہے, کل کوشچن آنسر سیشن ہے, لیکن میری مجلس نہیں ہے. پرسوں بھی ایک مختصر مجلس ہے, لیکن وہ بھی میں نہیں پڑھ رہا. آپ کی اجازت سے وہ چند مومنین سے معذرت جنہوں نے آج رابطہ کیا اور کہا کہ مولانا بہت وقت لے رہے ہیں. اب میں دوسروں اتنا پبلک کا وہ اصرار جس کے لیے میں نے خود پبلک کو مجبور کیا ہے, لیکن اس کے لیے میں 10-15 منٹ لے رہا ہوں بس. اب آئیے سورہ امام حسین, آغاز امام حسین کا جہاد فجر کی قسم. جا کے دیکھو کربلا میں کس طرح نماز فجر پڑھ کے لشکر کی تیاری ہو رہی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, جا کے دیکھو میدان کربلا میں کس طرح سے. اب حسین تیروں پہ تیر کھا رہے ہیں, تلواریں بھی چل رہی, پتھر بھی برس رہے, آخر میں ہرملا کا 3 بال کا تیسرا تیر حسین کی پیشانی میں بھی لگا, اور اس کے درمیان مقصد ہے حسین. اور پھر قرآن نے ایک مرتبہ کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. عجیب ہے یہ انسان, یہ قرآن کیا ہے. جب اللہ اس کا امتحان لیتا ہے, کسے کہتے ہیں امتحان لینا؟ واقعی آ گئے وہ ہے امتحان. جاب چھوٹ گیا یہ ہے امتحان. بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی یہ امتحان. یہاں قرآن کہہ رہے ہیں فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, ہم اسے بہت عزت والا بناتے ہیں, نعمتوں پہ نعمتیں دیے جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ امتحان ہے تمہارا. جہاں اچھا مکان ہوا گھبرا جاؤ, یہ امتحان میں ہم بیٹھ گئے. گاڑی ملی گھبرا جاؤ, یہ امتحان ہے. مگر عجیب ہے انسان, یہ ان انسانوں کی بات بھی نہیں ہو رہی جو نمرود کی کیٹیگری میں, یا ان انسانوں کی بات ہو رہی جو بندہ مومن ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, اس نے مانا کہا دیکھا میرے پروردگار نے مجھے کتنا عزت والا بنایا, مانا اس نے. لیکن وَأَمَّا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور جب اللہ نے امتحان کا دوسرا طریقہ اختیار کیا, روزی تنگ کر دی. یہ ایک امتحان. اس پہلے امتحان کی طرح یہ نہیں کہا خدا بندہ تیرا شکر ہے, تو اس نے اس حالت میں رکھا تب بھی شکر, اس حالت میں رکھا تب بھی شکر نہیں. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, اب وہ آ گیا خدا کے خلاف, میرے پروردگار نے میری توہین کر دی, مجھے ذلیل کر دی. وہ بے نمازی, وہ مغرور آدمی, وہ بے حجاب عورت, اس کی عدالت برس رہی. میں ابھی شب قدر کے اعمال کر کے آیا, میں ابھی ساری عبادتیں کر کے آیا, یہ کیا کیا میرے پروردگار. کلا, پوری آیتوں کی تشریح کا موقع بھی نہیں, صرف ترجمہ. قرآن کہہ رہے سنو تمہارے اوپر روزی کب تنگ ہوتی, سنو تمہارا امتحان کب لیا جاتا ہے. بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیم کا اکرام اور عزت نہیں کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین, مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے دوسروں کو شوق نہیں دلاتے ہو, خالی خود دے دینا کافی نہیں ہے. تحاضون, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, جاننے والوں کو, سب کو تیار کرو. یہ نہیں کرتے ہو, چاہے خود مسکین کو دے رہے ہو, امتحان ہوگا. قدر علیہ رزقہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمْبًا, 25 سال پہلے کا جملہ دوہرا دوں. بڑے نیک مقدس متقی پابند شریعت گھرانوں میں بھی جو گناہ میں نے ہوتا دیکھا, یہاں تک کہ بہت ڈرتے ڈرتے ایک بات کہتا ہوں کہ 99% گھرانوں میں یہ گناہ میں نے ہوتے دیکھا. شاید میں تو 100 کہہ دیتا, لیکن 99. تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمْبًا, میراث کا سارا مال ہضم کر جاتے ہو. صحیح طریقے سے, شریعت کے طریقے سے میراث تقسیم نہیں ہوتی, کہیں جان بوجھ کر, کہیں لا علمی کی وجہ سے, مگر گناہ ہے, زہر. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, کیوں آتا ہے تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے روزی کا امتحان؟ تو مال سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو. اور پھر قرآن نے نتیجہ نکالا, کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر. یاد کرو وہ دن جو زمین کو کوٹ کوٹ کے ریزہ کر دیا جائے گا, اور ملائکہ سب باندھ کے آئیں گے, جہنم لائی جائے گی, تب انسان کی آنکھیں کھلیں گی. یتذکر الانسان, آنکھیں کھلے گی, انى له الذکر, اب آنکھیں کھولنے سے کیا فائدہ. کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں پہلے سے آخرت کے لیے کوئی سامان بھیج چکا ہوتا. وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وِثَاقَهُ أَحَدٌ. پورے سورے کی تلاوت ہوگی. بس قیامت کا ایسا عذاب آئے گا, ایسا عذاب کسی نے نہ دیکھا ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, پھر سورہ مکمل. مال کی محبت, میراث کی غلط تقسیم, یتیم کی عزت نہ کرنا, معاشرے کو نیکی پر مجبور نہ کرنا, جو امر بالمعروف کا دوسرا نام. یہ ہے تمہارے مسائل کا حل. بس یہاں پہ ایک آخری, یہ تو ہو گئے سورہ امام حسین.
اسی سے ریلیٹڈ آخری بات، یہ میں نے 3 مجلسوں میں وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ پورا ہو رہا۔ اسلام آقا اور ڈکٹیٹر کی طرح حکم نہیں دے رہا اللہ، باپ اور ماں سے زیادہ محبت کرنے والا مہربان و شفیق ہماری نجات کا سامان کر رہا، چنانچہ جو حرام ہے وہ تو ہے ہی۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم ایسے راستے میں بھی نہ چلیں کہ آگے چل کے حرام ہو جائے کہ ابھی ہم حلال کے راستے پر، وہ راستے ہی بند کر رہا ہے، وہ ذریعہ ہی بند کر رہا۔ 2 چھوٹی روایتیں، مولا کی شہادت کے مجلسوں میں وعدہ کیا تھا سنیے اور پھر مصائب کی منزل آ جائے گی۔ 2 چھوٹی روایتیں۔ مدینے میں خیال بہت پھیل رہا تھا، وہ یہ کہ اگر مال ہمارے پاس حلال طریقے سے آ رہا ہے تو جتنا آ رہا ہے آنے دو، اور پھر جس طرح چاہے خرچ کرنا چاہے خرچ کرو۔ جیسے ابو ذر نے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ غیبت کی اتنی مذمت کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں، تو ہم تو وہ بات کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر ہے اور ہم اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اسی کو تو میں حرام کر کے غیبت کہہ رہا ہوں، جو اس میں ہے ہی نہیں، اس کا نام تو تہمت اور الزام اور ایلیگیشن ہے، وہ تو اور بڑا گناہ۔ اسی طرح سے حلال طریقے سے جو بھی کما پھر ہمارا مال ہے مرضی خرچ کر، اسی کا نام تو اسراف ہے۔ اور جو غلط جگہ خرچ کرو اس کو تو اسراف نہیں کہتے، تبذیر کہتے ہیں۔ لیکن خیر، اس کے لیے میں وعدہ بھی نہیں کرتا، کل سمجھاؤں گا، اب تو کوئی کل ہے ہی نہیں میرے پاس، تو اب یہ پہلے سن لیجئے۔ خیال آ رہا ہے، جو میں نے شعر بھی پڑھا تھا، آدھا شعر، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ بھئی حلال طریقے سے مال آ رہا، بہت اچھا ہمارا بزنس جا رہا، تو حلال مال ہے، ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، جس طرح آئے آنے دو، حلال طریقے سے خرچ کریں گے۔ بظاہر یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ کا رسول دیکھ رہا، بھئی یہ مال کا آنا کس طرح آدمی کو خراب و تباہ کر دیتا۔ ایک دن مسجد النبوی میں فجر کی نماز کے بعد 30-40 اصحاب کو بٹھایا، خاص طور پر وہ لوگ جو بڑھ بڑھ کے آرگومنٹ اس میں دیتے تھے، ہوتے ہیں نا ہر کمیونٹی میں کچھ بہت بولنے والے ہوتے ہیں، معلومات ہو نہ ہو، علم ہو کہ نہ، وہ بولیں گے ضرور۔ 5 درہم اللہ کے رسول سب کو دے رہے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے 5 درہم، آج تو آپ کا بچہ بھی نہیں لے گا۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ رسول نے دیے، آج کل کے حساب سے سمجھ لیجئے 5000 درہم، تم لو تم لو تم لو تم لو، سب کو دیے، مولا کو بھی اس میں شامل کیا۔ اب اس وقت خوش ہو گئے، یا رسول اللہ یہ ہم کو امانت ہے، نہیں تحفہ ہے، گفٹ، جاؤ جا کے جس طرح خرچ کرو۔ بڑی ہی خوشی کے عالم میں نکلے، ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ کا رسول سب کو چھوڑ کے ہمیں خاص تحفہ دے رہا ہو۔ کتنے دن تذکرہ ہوا، اس کے بعد خرچ کیا۔ پیغمبر انتظار کر رہے ہیں، یہ موسم سرما میں 5000 دیے گئے، گرما آ گئے، مدینے کی گرمی۔ ایک پھل بھی ہوتا ہے کراچی میں گرما، وہ نہیں گرما ہے، شاید وہ بھی اسی موسم میں آتا۔ خیر گرمی کا موسم آتا، بہت بڑی شدید گرمی تھی۔ ایک دن گرمی کے موسم میں بھی 1-8 دن ایسا ہوتا، باقی دنوں سے بھی زیادہ گرم، دانا زمین پہ اگر گر جائے تو بھن جائے، جو میر انیس کا مصرع، جو جولائی کے حج میں مومن، میں بیٹھا تھا بلڈنگ کی لابی کے اندر، ایک مومن نماز ظہر پڑھ کیا، میں نے کہا اس وقت بڑی شدید گرمی ہے، لو دیکھیے، جلتا سورج دیکھیے، مکے کی تپتی ہوئی پہاڑیاں۔ کہا مولانا اتنی گرمی ہے کہ نام بھی بھول گیا، بلدیت بھی بھول گیا، اتنی شدید جب گرمی۔ وہ دن تھا، ظہر کی نماز ختم ہوئی مسجد النبوی میں، جلدی جلدی لوگ گھروں میں چلے۔ پیغمبر نے ان 30-35 آدمیوں کو روک لیا، کہا بھی ٹھہر جاؤ، اچھا آج شاید پھر 5000 ملنے والے۔ بیٹھ گئے بڑے شوق، کہا کہ آئے کام ہے تمہارے ساتھ، سب کو لے کے مدینے سے باہر نکلے۔ شہر میں تو پھر بھی ذرا سایہ تھا، بلڈنگوں کا سایہ، باغات کا سایہ، جو باہر نکلے بالکل تپتا میدان، کھڑا رہنا مشکل ہو رہا ہے جوتا پہن کر بھی، اور قریب میں ایک پتھر تھا جو گرمی کے اندر بس ایسا دہک رہا تھا اور اتنا گرم تھا کہ جیسے آگ۔ پیغمبر نے کہا کہ بس تو باری باری ہر ایک اس پتھر پہ جا کے ننگے پیر جوتا اتارے اور کھڑا ہو جائے، اور صرف اتنا بتا دے کہ وہ 5000 درہم اس نے کہاں خرچ کیے۔ اوہو، پیغمبر نے کہا نہیں، کوئی مذمت نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی ڈھانپ ڈپٹ نہیں، کہاں حلال خرچ کیے نا، بتاؤ کہاں خرچ کیے۔ اب ایک تو یاد کرنا ہو، پھر 4 مہینے پہلے کی بات ہو، 5000 درہم، 200 وہاں، 100 وہاں، 300 وہاں۔ غرض یہ کہ اتنی دیر گزری کہ جب اترا تو پیر پہ آبلے پڑ چکے ہیں، چھالے پڑ چکے ہیں، کھال جل چکی، آنکھوں میں آنسو۔
باری باری سب سے پیغمبر تھے. آخر میں ان لوگوں کو ایک بات کا خیال ہوا, اوہو آج تو علی بھی ہمارے ساتھ ہے. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب منافق تھے, اب ان کو مزہ آ رہا. اپنی تقریر تو اپنی جگہ, لیکن آج تو علی کو بھی اس مرحلے سے گزرنا بڑا مزہ آئے گا. علی کے بھی پیر جلیں گے, علی بھی اس پتھر پہ بے چین ہوں گے. اور آخر میں رسول نے علی ہی کو رکھا تھا, کہا کہ علی اب تمہاری باری. میرے مولا نے جوتیاں اتاری, وہی پھٹی ہوئی جوتی, اور پتھر پہ گئے. ابھی لوگ ذرا سے کمر بند بغمر سیدھا کر کے ذرا کھڑے ہو رہے ہیں, دیکھے علی واپس آ کے جوتا پہن کے جا چکے. ہاں یہ کیا ہو گئے؟ علی نے صرف ایک جملہ کا انفاق, یا رسول اللہ آپ نے مجھے دیے سب میں نے راہ خدا میں خرچ کر دیے, ختم حساب کتاب. ملے چوالیس منٹ ہو گئے ہیں, بس میں بہت جلدی مسائل کی طرف آ رہا ہوں. انفقت ایک لفظ میں نے راہ خدا میں خرچ کر دی. پیغمبر نے کہا سنو, یہ جو تمہارے ذہنوں میں خیال آیا حلال حلال حلال, کما بھی حلال طریقے سے رہے, خرچ بھی حلال طریقے سے کر رہے ہیں, اس کا کم سے کم تو یہ نقصان ہے. قیامت میں حساب کتاب, قیامت کی گرمی اس سے زیادہ گرمی. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جب مال آ جاتا ہے تو آدمی حلال پہ رہتا بھی نہیں. تو اب اتنی مذمت قرآن نے بھی کہا تحبون المال حبا جما, تمہارے سارے پرابلم اس لیے کہ مال کی محبت میں اس کو جمع کر رہے. پیغمبر کی یہ کیوں آخری جملہ آپ کہیں گے کہ بھائی آپ یہ بتائیے حرام ہے کہ حلال؟ حلال, مگر ایسا حلال ہے کہ ذرا سا بھی آپ غافل ہو آپ کو حرام تک لے جائے گا. اسلام پہلے ہی سے آپ کو روک رہا. پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہیں, میں دو تین ہی مثالیں دے رہا ہوں, ورنہ تو اتنی یہ خود اپنی جگہ اتنی مثالیں کہ 1 گھنٹے کی تقریر چاہیے. اسلام حرام کا وقت آنے سے پہلے ہی روکنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی آدمی نادان ہے, ناسمجھ, ایسے نہیں پتا آگے اس راستے پہ کیا آ رہا, چلتا رہا تو آج حلال ہے, حلال سے چلتے چلتے حرام میں گر جائے گا. ابھی روک لو. اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے, امر بالمعروف امر بالمعروف امر بالمعروف نہی عن المنکر, اسلام میں بہت اہم حکم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. ایک آدمی دوڑا آ رہا ہے, سانس پھولی ہوئی ہے, گھبرایا ہوا لگ رہا ہے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پیغمبر اکیلے تو کبھی بیٹھتے ہیں, لوگ ساتھ میں. پیغمبر نے کہا کیا بات ہے, خیریت تو ہے, اتنے پریشان؟ کہا یا رسول اللہ ابھی میں مسجد کی طرف آ رہا تھا تو میں عام راستے سے نہیں, ایک بہت پیچھے کی گلی سے ہو کے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر خالی لگ رہا تھا. پہلے کوئی عورت دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جیسے لوگوں کو کی نگاہوں سے چھپنا چاہتی, دروازہ کھول کے چپکے سے اندر گئی, دروازہ پھیڑ دی. پھر میں نے دیکھا کہ اسی طرح ایک نوجوان مرد دائیں بائیں جیسے کوئی اس کو دیکھ نہ لے, وہیں گیا, دروازہ کھولا, اندر گیا اور اندر سے لاک کر دیا. یا رسول اللہ ان کا انداز, ان کا طریقہ صاف بتا رہا کہ وہ گناہ کے لیے اس جگہ پہ جمع ہوئے, تنہائی کی جگہ پر موقع سے فائدہ اٹھایا. اب اس کے ذہن میں ہے نہیں عن المنکر, لوگوں کو گناہوں سے روکنا. یا رسول اللہ میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں, حرام ہو رہا ہے, گناہ ہو رہا ہے اسی شہر مدینہ کے پیچھے کے مکان میں. اب پیغمبر نے دیکھا بعض حالتوں میں رسول کے لیے ایکشن لینا ضروری ہو جاتا. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کس کو بھیجا جائے؟ اچھا یہاں ہر آدمی ہاتھ کھڑا کر رہا, یا رسول اللہ ہم جائیں, ہمیں بھیجیے, ہمیں جائیے, ہم بہت معصوم, ہم بہت متقی, ہم بہت پرہیزگار, ہم پکڑ کے لائیں گے مجرم کو. پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا, ان میں سے اکثر بہتوں کی تو حقیقت بھی رسول جانتے ہیں. اچھا خیر جاؤ, علی تم جاؤ, علی تم جاؤ. مولا گئے. اب سب کو تجسس ہے, بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ گناہگار کا پتہ چلے, کون ہے گناہ, مزہ آتا ہے. پیغمبر کہتے ہیں غیبت کرنے والے کا برابر گناہ سننے والے کا بھی. وہ سنتا ہی نہیں تو غیبت کرنے والا کس سے غیبت کرتا؟ دیواروں سے غیبت نہیں کی جاتی ہے, غیبت کی جاتی ہے جب کوئی سن رہا ہو, بڑے شوق سے سن رہا ہو, کچھ نمک مرچ بھی چھڑک رہا ہو, کچھ اسپائس, اچھا ایسا ہوا تھا, اچھا وہ ایسے آدمی تھے, اچھا یہ بتاؤ کون سا خاندان تھا, اب اور شوق بڑھتا ہے. تو اللہ کے رسول مدینے کی مسجد میں انتظار کر رہے ہیں, لوگ بھی انتظار میں, آج دیکھیں گے کون ہے وہ آدمی. تھوڑی دیر کے بعد مولا آئے اکیلے. پیغمبر سے زیادہ وہ آدمی گھبرا گیا جس نے رپورٹ دی تھی. تو جھوٹا بن رہا ہے نا, یعنی کیا ہوا؟ کہا بھائی میں وہاں گیا اور میں نے باہر سے کنڈی کھولی. اس نے کہا تھا کہ میں نے باہر سے کنڈی لگا دی تھی تاکہ وہ بھاگنے نہ ہو, اور اندر گیا تو کوئی بھی نہیں تھا.
کہ یا علی وہ کنڈی کھلی تھی بند تھی تو بند تھی، وہ لوگ تھا باہر سے بھی. اب ڈر رہا ہے کہ اب تو میں جھوٹا بن رہا ہوں کہ پیغمبر کو جھوٹی رپورٹ دی. کہا کہ یا علی ذرا بتائیے کہ آپ کس طرح گئے. کہا میں گیا، میں نے لاک کھولا، پھر منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے علی آیا ہوں کہ اگر اس گھر میں کوئی گناہگار مجھے ملے تو اسے گرفتار کر کے سزا دوں. یہ کہے کہ میں نگاہیں بند کر کے کچھ دیر کھڑا رہا، پھر میں نے دروازہ کھولا اور اندر گیا. نہیں، وہ دروازہ تو کھل چکے، پھر میں اندر گیا. اس نے مسکرا کے کہا کہ ابو الحسن، کیا اس طرح بھی مجرم پکڑے جاتے ہیں کہ نگاہیں پھیر کے کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند کر لی، اعلان کیا، کون اس کے اندر بچے گا؟ مگر دیکھا کہ اللہ کے رسول شکر کے سجدے میں گرے ہیں. شکرن للہ، سب کو چھوڑ کر میں نے علی کا انتخاب کس وجہ سے کیا تھا؟ خداوند تیرا شکر ہے کہ علی نے وہی کیا جو میں نے چاہا. عجیب ہے میرا مولا علی. عجیب ہے میرا مولا. وما تشاؤون الا ان یشاء، جو اللہ چاہتا ہے وہی علی کرتا ہے، جو رسول چاہتا ہے وہی علی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو علی چاہتا ہے وہی اللہ بھی کرتا ہے. اچھا، اب آئیے بالکل آخری جملے. یہ کیا؟ یہ روایتیں میں نے صرف 2 پڑھی، 50 روایتیں اور کہ پیغمبر حلال چیز کو بھی. اب کیا وہاں پہ کیا؟ اچھا، اس واقعے کا پیغام کیا؟ واقعے کا پیغام یہی ہے کہ دیکھو ہی نہیں لوگوں کے عیب کہ پھر یہ تہمت اور غیبت اور بد زبانی اور بد کلامی. عیب ہی نہیں دیکھو تو غیبت کیسے کرو گے؟ غیبت کرتا ہی اس لیے ہے کہ آدمی سب کے عیب دیکھ رہا. اب پہلے سے راستہ بند کر دیا، مان حد سے زیادہ تو خرابی جب آئے گی تب تو ہے حرام. اسلام کا مزاج ہے پہلے سے ہی پابندی لگاؤ. یہی مسئلہ ہمارے قابل احترام مراجع کرام انٹرنیٹ کی چیٹنگ اور فیس بک کے حوالے سے بھی کہتے ہیں. بنیادی اعتبار سے فیس بک کیا چیز ہے؟ حلال چیز ہے. بنیادی اعتبار سے انٹرنیٹ چیٹنگ کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن تمام مراجع کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم آج کل کے ماحول میں اس کی اجازت نہیں دے رہے الا انتہائی محتاط لوگوں کے. مسائل بتانے کا آج وقت نہیں، کل کوشچن آنسر سیشن، مگر بس اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان مومن کو سلانے کا مہینہ نہیں ہے کہ مہینے میں سوتے رہو دنیا سے کٹ جاؤ. مومن کو جگانے کا مہینہ ہے. اختتام رمضان میں آپ اتنے جاگ چکے ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ اس وقت ہمارا معاشرہ کن کن خرابیوں کی وجہ سے بگاڑا جا رہا اور سیدھے راستے سے ہٹایا جا رہا. آج کا بدترین دجال و شیطان فیس بک بن گئے. جو حلال مال حلال چیز ہے، اتنی مذمت کیوں آگے کہ آگے چل کے جو اس کے نقصانات، جس انداز سے آج کل فیس بک استعمال ہو رہا یا فیس بک کا استعمال کیا جا رہا. کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ یہ سب کہتے رہیے گا، 5 سال بعد دیکھیے گا ہر مرجے کی اپنی فیس بک ہوگی. کہتے بالکل ہوگی، ہونی بھی چاہیے. لیکن جس حالت میں آج فیس بک ہے اس طرح کی فیس بک نہ آج ہوگی، نہ 5 سال بعد ہوگی، نہ 50 سال بعد ہوگی. کچھ بچیاں تو پھر بھی احتیاط کرتی کہ اپنی اگر تصویریں فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرتی بھی ہیں تو ہر ایک کو فیس بک کا ایکسس نہیں، مگر ان کی احتیاط بھی بیکار ہو جاتی جب ان کی وہ سہیلیاں، وہ فرینڈز، وہ رشتہ دار جو ان کی فیس بک پہ آ سکتی ہیں وہ اتنی احتیاط کرنے والی نہ ہو، اور نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو فیس بک کی خرابیاں ہمارے بچوں اور بچیوں کو جس طرح بگاڑا جا رہا. مغربی دنیا پریشان ہے کہ یہ ایک ایسا جن ہے جو بوتل سے نکل آیا، کیسے اسے بوتل کے اندر دوبارہ داخل کیا جائے. جن کی نگاہ میں وہ خرابیاں تو خرابیاں ہی نہیں ہیں جو ہمارے یہاں حرام. اس کے علاوہ بھی اتنی خرابیاں. ماہ مبارک رمضان وَأَصْلِحْ كُلَّ فَاسِدٍ مِّنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ کو یاد کرنے کا مہینہ رمضان ختم ہو آگاہ رہیے. اور بس ایک آخری جملہ کہوں اور بس، اب اتنی تو اجازت آپ نے بھی نہیں دی تھی جتنی تقریر میں نے کر لی. ویسے ابھی 55 نہیں 59 منٹ ہوئے ہیں، وہ 1.5 گھنٹہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی 2 بج میں خود مانتا ہوں ختم بات. ایک شیر اسے آپ قید کر کے رکھیں اور کھانا نہ دے، بھوکا شیر مہینے بھر بعد نکلے گا تو کتنا خوفناک ہو چکا ہو. رومن امپائر بھوکے شیروں کے سامنے ہی مجرموں کو ڈالتے. بھوکا شیر 1 مہینے شیطان قید رہا. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تھی رمضان میں شیطان قید، اگر عید کے دن وہ آزاد ہوگا اور بھوکا شیطان ہے 1 مہینے اسے کسی مومن کو بہکانے کا موقع نہیں ملا، وہ کتنا خطرناک بن کے آئے گا.
تو سوچئے کہ کس طرح سے وہ ہم کو بہکاتا ہے، ہمارے بچوں کو. خاص طور پر فیس بک اس لیے استعمال کرتا کہ باپ کو تو پتہ ہی نہیں فیس بک کسے کہتے، ماں کو تو پتہ ہی نہیں فیس بک کسے کہتے. ٹیکنالوجی کا مسئلہ، جتنا چھوٹا بچہ ہے اتنا زیادہ وہ ماہر ہے اس میں، جتنا بزرگ آدمی ہے اتنا ہی وہ ناکارہ. یہ اتنا بڑا مسئلہ. البتہ صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو اس کو بہتری کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، بس یہی آج کی تقریر کا اختتام. بہت دیندار لوگ، اب یہ میں کوئی علمی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ اپنی ایک ذمہ داری انڈائریکٹ وے میں بتا رہا ہوں. بہت دیندار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مراجع جو اس ٹائپ کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر اس میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں تو حرام ہے، بس اس لیے سوائے بہت محتاط لوگوں کے باقی کو ڈائریکٹ حرام کرتے. ختم بات. نہیں، ڈائریکٹ حرام نہیں کریں گے، کیونکہ یہی فیس بک اگر صحیح طریقے سے کبھی ہمارے کنٹرول میں آ جائے تو اس سے ہم اتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں دین حق کو اور دین اسلام، مذہب اہل بیت کو اور سیرت معصومین کو، کہ اتنا فائدہ نہ مجلسوں سے پہنچے گا نہ کسی اور چیز. یعنی اب میں اس وقت بات صرف متقی لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں مراجع صاف صاف ایک جملہ کہتے ہیں، بس ایک جملہ کہوں. یہ بھی میں نے 21 رمضان کو کہا تھا، اس کا یہ دوسرا حصہ. مالک اشتر سے جب کہا تھا کہ میں نے ایسے قتل نہیں کیا، پہلے 40 پشتے یا قیامت تک چیک کیا، کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں. تو اگر کسی دشمن امام کی آگے کی پشت میں کوئی مومن پیدا ہونے والا، اس دشمن امام کو آج مولا نے چھوڑ دیا، مطلب دشمن امام میں ختم کرنے کا نہیں، جو آگے کا فائدہ ہے. تو یہی فیس بک آگے چل کر مومن کے لیے فائدہ مند بن سکتی ہے. اس کی وہ مثال ہے کہ جیسے دشمن امام کی پشت میں موجود اس مومن بچے کی جو 500 سال بعد پیدا ہونے والا، تو آج علی کی تلوار نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو فیس بک اس لیے قطعاً حرام نہیں کی گئی، لیکن مقصد یہ ہے کہ آئے ہمارے بچی اور بچے ابھی جو اس کی خرابی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. یہ مسلمانوں کا امر ہے جو فساد برپا ہو رہا ہے فیس بک کی وجہ سے، اور صحیح طریقے سے اس کو اسلامی بناؤ، کلمہ پڑھوا دو. یا رسول اللہ، یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگائے، تو آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے تو مگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ کتنی مشہور حدیث ہے جو تمام علماء اسلام نے لکھی ہے. اب ہمیں فیس بک کو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنانا ہے تو گویا ہم نے مقصد حسین پورا کیا، مقصد علی پورا کیا، مقصد رمضان پورا کیا. ہم کو کیا پتا جو آج اتنی بری چیز، ابھی بری چیز ہے، بعد میں کیا ہونے والی ہے. بازار شام کے دروازے پر ایک بہت ہی نیک اور مقدس سا انسان نظر آ رہا، چہرے پر عبادت کے آثار، پیشانی پہ سجدے کا نشان، سر پہ عمامہ ہے، سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح. مظلوم آقا سجاد کو دیکھتا اور ایک سوال کرتا ہے، سوال نہیں کرتا، آگے بڑھ کے جملہ کہتا، الحمدللہ آج اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو کامیابی بخشی. اور جو اعلان یزید کا منادی کرتا چل رہا تھا نا کہ یہ باغی ابن باغی کا لشکر ہے، آج اسلام کو کامیابی بخشی، آج مسلمان جیت گئے، اور اللہ نے بغاوت کے نتیجے میں تمہارے خاندان کو کیسی سزا دی. نہیں، اصل جہاد یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو قتل کر کے اڑا دو، اصل جہاد ہے اس کو بدل دو. ایک مرتبہ کہا کہ اے مرد بزرگ، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اب میں تو حافظ قرآن ہوں. تو کہا کیا قرآن میں آئے تطہیر پڑھی؟ کہاں پڑھی. کیا قرآن میں آئے مودت پڑھی؟ ہاں پڑھی. کیا قرآن میں آئے ذی القربہ پڑھی؟ ہاں پڑھی. کیا قرآن میں آئے ولایت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی. مثلا کیا قرآن میں آئے امام مبین پڑھی ہے؟ پڑھی ہے. مگر یہ تو کیوں پوچھ رہا؟ کہا یہ ساری آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوں. گھبرا کے ایک مرتبہ کہا تو ہے کون؟ کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ طاہرہ کا فرزند، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں اس محمد مصطفیٰ کا خون ہے. وہ گھبرا کے سر سے عمامہ اتار کے پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر کو پیٹا. فرزند رسول میں نے کتنی بڑی خطا اور غلطی کی.
کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا؟ آج کی مجلس بھی یہیں سے شروع ہوئی. کیا گنہگار کا گناہ معاف ہو سکتا؟ میرے مظلوم آقا نے کہا فکر مت کر، میرا جد رسول خدا تیری شفاعت اور سفارش کرے. یہ مومن کا سب سے بڑا فریضہ ہے. بدلو، چاہے آج دشمن بن کے آئے، اسے مومن بناؤ. اور یہ جہاد سجاد کے خطبات نے کیا، زینب کی تقریروں نے کیا، ننھی سکینہ کے ماتم نے کیا. سکینہ کے ماتم کو کم نہ سمجھیے گا. وہی لوگ میرے اس جملے کو سمجھ پائیں گے جن کی چھوٹی کوئی بچی ہے اور جو کبھی پردیس میں اکیلے جاتے ہیں. شام، دمشق جہاں پہ یہ قافلہ ہے، یہ کیپٹل سٹی. یہاں شہر کے رہنے والے تو ہیں سو ہیں، باہر سے بہت سے لوگ اپنے کام کرنے اور گورنمنٹ آفیسز میں آتے ہیں. سارا دن تو یہ مصروف رہتے ہیں. جب شام کو اپنے مسافر خانوں کے بستر پہ لیٹتے ہیں تو اب اپنے گھر والے یاد آتے ہیں، اب اپنی بچیاں یاد آتی ہیں. باپ کو ویسے ہی بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی، اور عین اس موقع پہ کسی ننھی سی بچی کے رونے کی آواز آتی ہے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا چچا. بس ایک مرتبہ یہ مسافر خانے میں وہ لوگ جو اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اپنے گھر والوں اور بچوں کو یاد کر رہے ہیں، یہ فریاد سنتے ہیں، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا. صبح اٹھ کے گھر سے نکلتے ہی پہلا سوال یہ کرتے، کل یہ بچی کون سی تھی جو رو رہی؟ کہا کربلا سے ایک ننھی سی یتیم بچی آئی ہے، رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں، کان زخمی ہے، سارا دن روتی ہے، آدھی رات تک روتی ہے. بس ایک مرتبہ سکینہ کا خالی رونا اور ماتم. بھائی یہ تو یزید کو نیند نہیں آتی، آدھی رات تک یزید کو جاگنا پڑتا ہے سکینہ کے ماتم کی وجہ سے. جب آدھی رات کے بعد سکینہ سوتی ہے تو یزید کو نیند آتی. مگر ایک عجیب رات آئی جب آدھی رات تک رونے کے بعد سکینہ لیٹی زندان شام کی زمین پر اور پھر اٹھ گئی، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. یزید گھبرا گیا، کہا آج تھوڑی سی میری نیند ہے یہ بھی نہیں ملے گی، جاؤ جا کے بچی کو روکو. معلوم ہے آپ کو غلاموں اور کنیزوں نے کیا کہا؟ ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے حاکم، ہر کام ممکن ہے، یہ کام ممکن نہیں. کیوں ممکن نہیں؟ بھئی کیسے روکا جائے؟ ڈانٹ کے بات کی جائے، کوڑے مارے جائے، تماچے لگائے جائے؟ یہ ہمارے بچے ہیں، سہم کے چپ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بچی کو جتنا مارو اتنا تڑپ کے کہتی ہے چچا عباس تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے، دیکھو تیری سکینہ پہ کیا گزر رہی ہے. یزید نے کہا تو پھر کیا کریں؟ کنیزوں میں سے ایک عورت تھی نا، ممتا رکھتی تھی نا، کا ایک طریقہ سمجھ میں آتا. آج بہت تڑپ تڑپ کے کہہ رہی، ہائے میرا بابا، اس کے باپ کا سر تیرے خزانے میں، وہ بھجوا دے، شاید اس سے دیکھ کے سکون آ جائے. سکینہ روتے روتے کھڑی ہوئی، دروازے کی جانب چلنے لگی. زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی؟ کہا پھوپھی اماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی. زینب نے کہا سکینہ تجھے پتا ہے تیرا بابا کربلا میں مارا گیا؟ نہیں، مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. دروازہ کھلا قید خانے کا. ایک تشت لے کے کنیزیں آئی، زینب کے سامنے رکھا، کا یزید نے بھجوایا. آدھی رات کے وقت یہ کیا تشت ہے؟ زینب حیران ہے. ایک بار اوپر سے وہ خان یا کپڑا ہٹایا اور ساری بیویوں نے دیکھا حسین مظلوم کا کٹا سا. ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اور زینب نے کٹا سر اٹھا کے سکینہ کی گود میں رکھا، باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے. علماء نے کہا آج تاریخ الٹی ہو گئی. ہمیشہ حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج بچی جھک کے حسین کا بوسہ لے رہی ہے. مگر ایک بار سکینہ کی آواز نہیں آئی، سکینہ خاموش ہو گئی. زینب نے کہا سجاد ذرا دیکھو میری سکینہ پہ کیا گزری ہے.
خدا کسی جوان بھائی کو چھوٹی بہن کی یہ حالت نہ دیکھا. میرا مظلوم آقا سجاد آگے بڑھا, سکینہ کے بازو کو تھاما, پلٹ کے کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. میری بہن سکینہ مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس چلی گئی. بس عزاداروں, آخری جملہ میرے مرحوم استاد مولانا ظفر حسن صاحب پڑھتے تھے, نقل کر رہا, سجاد نے لاشا اٹھایا, سجاد نے لاشا اٹھایا. آقا حسین میں آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں, لاشیں آپ نے بھی اٹھائیں, لاشیں میرے مظلوم آقا آپ کے بیٹے سجاد نے بھی اٹھائیں. آپ نے مردوں کے لاشیں اٹھائے, اکبر کا لاشا, قاسم کا لاشا, انو محمد کا لاشا. ہائے میرا مظلوم سجاد, عورتوں کے لاشیں اٹھائے, کبھی پھوپھی زینب کا لاشا, کبھی عمار رباط کا لاشا, آج ننھی سکینہ کا لاشا, اور لاشا لے کے قبر کے قریب گئے. مگر نہیں, اس سے زیادہ سجاد کا امتحان نہ تھا. قبر سے 2 ہاتھ باہر آئے, فاطمہ کی آواز آئی, سجاد میری امانت سکینہ میرے حوالے کر دے. سکینہ کو لینے کے لیے فاطمہ جنت سے آئے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا خاندان اہل بیت کے ان مصائب, میرے مظلوم آقا سجاد کے اس امتحان, میری مظلومہ اور معصومہ شہزادی زینب کبریٰ اور ان کی ماں فاطمہ زہرا کے ان مصائب کا واسطہ آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں, ان کے ان ہاتھوں کا واسطہ ان کی ساری حاجتوں کو پورا کر دے. ان کے آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا کہ رومال زہرا میں جمع ہو کر آخرت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے. ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم نصیب نہ فرما. خدا بندہ ہماری ماہ مبارک رمضان کی ساری عبادتیں اور ساری دعائیں قبول فرما. ہمیں بار بار رمضان کی اس مقدس عبادتوں کی توفیق عطا فرما. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, امور مسلمین کی اصلاح فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا انتظام فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. بعض مومنین اس مجمع میں اپنی بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے بہت پریشان ہیں. خدا بندہ مخدرات عصمت و طہارت کے شام کے امتحان کا واسطہ ان کی حاجت کو پورا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. توجہ زیادہ